باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی بابرکت بامقصد عالی وقار بزم کو شرف قبولیت، اس کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، دشمنان نے ناموس رسالت کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، یہودیت کے اشاروں پر اور اس کی سرمایہ کاری کے بلبوتے پر قادیانیت کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر 295 عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت جیسے حساس مسئلے کو نشانہ بنانے کی مضمون کوشش میں مصروف رہا۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد سلیم چشتی صاحب کو، جنہوں نے محض اللہ کی توفیق اور پیارے حبیب حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس خوبصورت مرکز کو قائم کیا اور دن رات اس خوبصورت مرکز کی تعمیر و ترقی میں اپنے مخلص دوستوں، اپنے عزیز ساتھیوں سمیت وہ مشروف عمل ہیں۔ اللہ کریم اس مرکز اہل سنت کو برکات سے نوازے اور جس مقصد کے لیے یقیناً احیاء اہل سنت، ترویج و اسلام اہل سنت، اسلام کے لیے بنایا گیا عقائد و نظریات اہل سنت کے تحفظ کے لیے اللہ کریم اس مقصد کو بادھاوت فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرما گئے اور ظاہر ہے بجلی اب یہ مقامی نہیں ہے، قومی مسئلہ ہے، اور قومی مسئلے کی حساسیت سے ہر بندہ ہی آگاہ و آشنا ہے۔ ہمارے اعمال کی شامت سمجھیں یا انتہائی چلاک سفاک حکمرانوں کی غلاظت اور خباثت کو سمجھیں کہ ہر آنے والا جانے والے سے فی الحال تو بدترین ثابت ہو رہا ہے۔
میرا خیال ہے اس میں ہمارے شامت اعمال ہے. اللہ ہمارے اعمال کی درستگی عطا فرمائے اور پھر ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے. گفتگو سے پہلے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں ضرور سمجھتا ہوں. جب قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، دنیا کا سب سے بڑا مولوی پیر آ جائے، جس نے اس طرف توجہ کی اس سے بد نصیب ہی کوئی نہیں. بس یہ خدا کے لیے ذہن ہے، اللہ رسول دا واسطہ جیسے بھی ہو، قرآن کی اہمیت کو سمجھے. قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کسی کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہونے چاہیے. نعت کی پھر بھی اور بات ہے، کیونکہ نعت بندے کا کلام ہے. لفظوں میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور لفظوں میں حسن بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ حق کا ذکر ہے، لیکن کیونکہ بندے کی وہ لفظ ہے نا. لیکن اللہ کے کلام میں جس نے توجہ ہٹائی، میرا دل کرتا ہے میں اس کو مسجد میں مار مار کے اس کی طبیعت صاف کروں. مجھے سب سے زیادہ نفرت اس بندے سے ہے جو قرآن پڑھا جا رہا اور پیر مولوی کی طرف توجہ کرے، اٹھا کے بیٹھ پھینک دو. میرا دل کرتا ہے خدا کے لیے اپنی محفلوں کو اس ماحول سے بچائیے. کبھی بھی ایسا نہ کریں جتنا بڑا آپ کا بڑے سے بڑا پیر ہو، پتہ چلے باہر خود غوث اعظم جلوہ گر ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. جہاں ناراض ہو گئے وہ اپنا منہ تھلے رکھے. سمجھ آئیے؟ غوث پاک بھی غوث پاک قرآن پڑھ کے بنے ہیں. تھوڑی اپنی اصلاح کریں، اللہ رسول دا واسطہ جو اپنی اصلاح کریں. ہمارے ہاں ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواب کے آنے والے وقت میں شاید آپ حافظ ڈھونڈتے پھریں گے نہیں ملیں گے. جو ہماری توجہات مدارس اور دین اسلام کی طرف ہیں اور جس طرح اس کو کرٹیسائز کیا جا رہی ہے، تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیے. جو محسوس کر رہا ہو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور جس نے احساس کیا ہو اللہ اس کو عزت عطا فرمائے. یہ بنیادی چیز. مجھے کیونکہ تکلیف ہوئی ہے، میں باہر رکا ہوں تو میں نے کہا تلاوت ہو جائے، اتنے بندے آ گئے، اندر مسیح کو نکل کے بندے آ گئے. میں نے کوئی 20 سال 25 سال آندے ہیں، پھر میں وہ کھولی تو اتنے بندے آ گئے. میرا دل کرتا سی لکڑ چا لوا، انہوں نے گل چھڈ گیا میں تجھے آیا کی لے. ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو. ادھر ہی آنا ہوتا، جس نے بھی آنا ہوتا ادھر ہی آنا. بہرحال ایک بار درود شریف پڑھو ذرا. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، بغیر پریشان ہو، چنگا بجلی نہیں ہے، میں سانو بھی تل لانا پہلے سپیکر. اللہ کرے گا پہلے پہلے کام ہوگا. اس طرح اپنائیت ہوتی ہے. یہ جو ماحول ہے نا، اس میں اپنائیت ہے نا. تو عرض یہ ہے، اللہ کا خاص شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کے اس حسین لشکر سے وابستگی اور نسبت عطا فرمائی ہے کہ جس نظریے پر آپ جتنا فخر کر سکیں وہ کم ہے. جس طرح دنیا کی سب عظمتیں، رفعتیں اور مقدس برکات، انسانی سٹیٹس، انسانی وقار، علم، سب کچھ اسلام میں ہے، اسی طرح وہ اسلام کے جمال اور انوار اور تجلیات والے اس مقدس گلستان کا نام ہے اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جس میں آپ کو اسلام کا ہر حسن بحمدہ تعالی نمایاں نظر آئے گا. لیکن ہماری بیس، بنیاد، عزت، عظمت، تعارف اسلام ہے. اگرچہ یہ سارے اس کے خوبصورت پھول گئے، نقشبندیت، قادریت، رضویت، چشتیت، یہ سارے، لیکن پھر بھی آپ اب بھی ضرورت ہے کہ ترجیحاً اپنے آپ کو مسلمان مومن لوگوں کے سامنے
تو ان کے ثابت کیا کریں کہ ہم یہ ہیں، یہ ہماری نسبتیں باقی ہیں تو اسی وجہ سے ہیں۔ آپ لوگوں کو بڑی تکنیک سے کارنر کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ اپنے اس سابقے اور لاحقے کو بچانے کے لیے اس بڑی بنیاد اور بیس کے حوالے سے وہ کمزور پہلو رکھتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سپیس نہ چھوڑیں، اس پر اپنا کنٹرول رکھیں۔ جب اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس کے ظہور، اس کی برکات آپ دیکھیں گے۔ تو اہل سنت و جماعت، اہل اسلام میں کیونکہ بہت سارے نظریات اور سکول آف تھاٹ موجود ہے، تو اہل سنت وہ ایک سواد اعظم ہے جس کے عقائد و نظریات میں الحمدللہ کوئی جھول نہیں ہے اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آپ جس بھی عظمت والے پہلو کو اسلام کے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو چھیڑ کے جو بھی آپ کے نزدیک علم اور تحقیق کے میدان میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پختہ چیز ہے اسلام کی جو بنیاد ہے، آپ اس موضوع کو چھیڑ لیں اور اہل سنت میں ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک لوگوں کا رسپانس چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے اس گلستان کو بچانے کے لیے۔ اور حساس مسائل کو انہوں نے اتنے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ قسم بخدا دل اشش کر اٹھتا ہے۔ آج کا نیا محقق اگر کوئی اپنا چورن بیچنے کی کوشش کرے اور اگر کسی بیچارے کی ہاضمہ خراب ہو تو وہ کوشش کرے یہ دیکھے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے۔ اگر کوئی 4 کتابیں پڑھ کے اس کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ناسبیت اور رافضیت کے وہ لٹریچر ہم نے اس دور میں پڑھے، طالب علمی کے دور میں، اپنے سیدی و مرشدی آقا و مولائی حضرت فاتح عیسائیت فرید الاسرت النصر شاہ قدموں میں بیٹھ کے پڑھے۔ خلافت و ملوکیت سے لے کر ہم نے اس دور میں رشید ابن رشید جیسا تیکھا لٹریچر اور غلاظت اس دور میں پڑھی، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ کشتی ڈولی نہیں ہے۔ آج جو ان چیزوں کا سہارا لے کر دائیں بائیں بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کیونکہ جگہ نہیں ملتی، وہ چھپنا چاہتا ہے آپ کے گلستان میں۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو بھونک کر تمہارے گلستان میں آنا چاہے یا سیدہ زہرا پاک کو بھونک کر تمہارے گلستان میں آنا چاہے تو اس کے اپنے پاؤں کی جوتی سے اس طرح روند ڈالو کہ اس کو اپنی حیثیت کا پتہ کرے۔ نعرہ تکبیر، یاد رکھو ہم نے پیروں کو اور مولویوں کو ان کی عقیدت اور محبت کا ہمارے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ صرف ہے ہی اس لیے کہ وہ حضور کے دین کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ دیکھو نا، دھوپ میں باہر تو آپ باہر آ رہے تھے، ادھر میں کھڑے ہیں تو ادھر آ رہے ہیں، ہمیں کچھ خواب کے پر لگے، آپ صرف اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ ہم حضور کے دین کا پیغام دیتے ہیں۔ تو اگر دین کے پیغام دینے کی وجہ سے ہماری عزت ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس چراگاہ میں چل رہے ہیں اس چراگاہ میں گند نہیں ماریں گے۔ آپ لوگ تو اپنے بچوں کو بھی پیسے گن کے دیتے ہو، ماں جیسے مقدس رشتے کو، باپ جیسے پاکیزہ رشتے کو، بیوی جیسے حساس رشتے کو، بچوں جیسے رشتوں کو پیسے گن کے دیتے ہو، اور مولوی اور پیر کو تو گنے بغیر اس پہ پھینکتے ہو، گاڑیاں چومتے ہو، ہاتھ چومتے ہو۔ تو پھر اس مولوی اور پیر کو بغیرتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گلستان میں کھا رہا ہوں تو میں بغیرتی نہ کروں، میں بتاؤں کہ میرا سب کچھ محمد عربی کی شامل ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، یاد رکھو مولوی چھوٹا ہو یا بڑا، حضور کی غلامی اس کا ترہ امتیاز ہو بس۔ ہمارے نزدیک باقی کوئی اس کی حیثیت اہمیت نہیں ہے۔ تو ہم نے اس گلستان کا تحفظ کرنا ہے، اور ہمارے بھائی سلیم چشتی صاحب کیونکہ بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے ٹھنڈے دل والے ہیں، انہوں نے ایک اچھا اس دور میں یہ ایک اچھا پہلو نکالا کہ وہ ہندی مہینوں کے حوالے سے اس تاریخ کا انہوں نے اہتمام کیا
کہ جو تاریخ بہت سے لوگوں نے ان کی نظروں میں پنہان ہے، اس کی نسبت کی آپ دیکھیں نا، سنی کا مزاج دیکھیں کہ آپ نے کبھی انگریزی مہینوں کی نسبت کو بھی ڈھونڈا کہ کون سی تاریخ ہے امام پاک کا ذکر کرنا ہے، یعنی بہانے ہی ڈھونڈتے ہیں نا، پاکانہ ذکر جو کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی نسبت ہو، تو اسلامی مہینے کی نسبت ہو گئی۔ اچھا اس دن میں کیونکہ زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ہر طرف ہی جلسے ہوتے ہیں، تو چلو اس دن کا اہتمام سلیم چشتی صاحب نے کیا، بہت اعلیٰ کیا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے، ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم الحمدللہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی مانتے ہیں، اور ہم ہی مانتے ہیں، ہم ہی مانتے ہیں، کیونکہ لڑائی جھگڑا اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی رسالہ پڑھ کے، کوئی کتاب پڑھ کے، کوئی بیچارہ اردو کا لٹریچر پڑھ کے کوئی بات سلیم چشتی صاحب والی کے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کر۔ سوشل میڈیا نے جو سکالر پیدا کیے ہیں وہ پیدا بھی انہوں نے خود کیا اور الحمدللہ عہدہ کٹھا بھی خود بٹھایا، دلیل بھی خود کی تھا۔ عامر لیاقت ایک واضح پہچان سوشل میڈیا نے این جی ہوندے نے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوئے، ڈاکٹر عامر لیاقت ہوئے، وہ این جی آندے نے تے این جی ڈگ دے نے۔ یہ ایک سازش تھی کہ آپ کو محراب و منبر سے دور کیا جائے، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے محراب و منبر سے جڑے رہیں۔ وجہ ہمارے گھر لوگوں کی بدقسمتی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں بندے کی بڑی فالوئنگ ہے، ہن تے عمران خان یا چول بندہ بھی ٹک ٹاک کرتے یوٹیوبر نو کول بٹھا کے گلا کر رہے ہوندے، کیونکہ بیچارے نوں چس نہیں آ رہی نا۔ دنیا دا کیڑا چبل بندہ ہے جنہوں اے محسوب ہے، اے موٹیویشنل لوگ نے جناب، اے یوٹیوب پر تے فیس بک کا لے اڑ کے لوگ میرا پیغام دیں گے۔ اس دنیا سے باہر نکلنا ہوگا، حقیقی دنیا کی طرف آنا ہوگا۔ آپ جب ہم دیکھتے ہیں فلاں مولوی تو بڑا چینی میں اس کا تو بڑا شہرت ہے، میں نے اس سے مسئلہ سنا ہے، اس مسئلے کو آپ بغیر اس نے بھی کسی سے سنا، آپ نے بھی کسی سے سنا اور اس مسئلے پر عمل کیا جس کی بنیاد ہی نہ تھی۔ جب آپ مسجد میں آئیں گے کسی امام سے پوچھیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کو قرآن شریف، حضور کی احادیث شریف کی کتب میں، فقہ شریف کی کتب میں وہ نکال کر آپ کو دیکھ کر بتائے گا، اطمینان تو آنو بھی ہوئے گا فلانی کتاب ہی جو مسئلہ دیتے ہیں۔ ان کو بھی ہو رہا کہ میں نے ان کو کسی بڑی کتاب سے اور کسی بھی مقدس تحقیقات سے میں نے یہ بات پیش کی، اس لیے ضروری ہے، نئی نسل نے تو ہم سے سیکھنا نا۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا یہ خاص کرم ہے اہل سنت و جماعت پر کہ ہم وہی پیغام دے رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سن لیجیے، اہل بیت اطہار کون ہیں اور وہ کیسے گئے۔ یہ بات مجھے آپ کسی سے پوچھ کے بتا دیں، سڑی الفکر کے دوست سے کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ عظمت اہل بیت کی ہو اور راوی صحابی نہ ہو۔ جڑا بندہ بجلی سے چلتا ہے وہ بجلی دے آن تو بعد سبحان اللہ کہے گا، کون سبحان اللہ کہو گے تو انہوں نے یہ بھی کہنا تسی بجلی تو بغیر سن بھی لیندے ہو تو بجلی تو بغیر بول بھی لیندے ہو۔ یہ میں نے وہ بات کی ہے جو صرف نکتہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب کوئی بات چھڑ دیتی ہے، میں تحقیق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ کسی راہ جاندے بندے نو بھی پوچھ لو، زال الف کاف رے ہوئے یا میم جیم تے ہے دال ہوئے، انہوں ڈکو انہوں کو پہلے دس کا کھا، ایک حدیث دس دے عظمت پاک علی دی، شان پاک زہرہ دی، راوی صحابی نہ ہوئے تنو زندگی بھر دا چاہے گا۔ شرط یہ ہے صحابی راوی نہیں ہونا چاہیے۔ لے آؤ پڑھ بھی کھا۔ بھئی مصطفیٰ سے سنا کس نے؟ لکھنؤ والوں نے۔ حضور کے آل کا تذکرہ
حضور سے عراق والوں نے سنا ہے، ایران والوں نے سنا ہے، حضور کی آل کون ہے یہ مصطفیٰ کریم سے ابو بکر نے سنا ہے، یہ عمر نے سنا ہے، یہ عثمان نے سنا ہے، یہ بشار نے سنا ہے۔ اس لیے ہمارے مقدمے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیدہ کون ہے، مولا علی کون ہے، حسنین کریمین کون ہے، تو یہ آپ جس طرح مرضی پینترے بدلیں، بہرحال مانے نہ مانے یہ نصیب کی بات ہے، لیکن آپ کو جانا دہلیز اصحاب پر پڑے گا، وہی بتائیں گے کہ یہ کون ہے، وہی آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے۔ اور جب ہم اصحاب کی بات پوچھتے گئے تو بحمدہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے مقدس افراد فرماتے گئے کہ یہ کون ہے، اور جب ہم دونوں کی بات دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بریلی کا غیرت مند بابا بتاتا ہے کہ یہ ہے خوبصورت تصور اہل سنت کے۔ اور یہ بھی ہم چیلنج سے کہتے ہیں ان دوستوں کو، ساڑھے نالوں کو زیادہ مند ہے تو پھر میدان میں چلے آؤ۔ میں چیلنج نہ لکھنا پہ ساڑھے بابے دا ہکو شیری مفہوم اس دے برابر کوئی توڑے کو ہے تو کٹ کے لائے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں مرکز ان کا ہوتا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے شاست حسین بادشاہ دینست حسین دین فناست حسین۔ اچھا اس میں بھی کچھ بیچارے سڑی المحققین نے اپنا رونا پیٹا، وہ یہ شعر ان کا نہیں ہے، یہ شعر ان کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ویسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ جیسے ہے۔ یعنی اگر آپ کی باتوں میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، ناسبیت آپ کی طبیعت میں رچ بس چکی ہے، کہ اپنی ماں کو گلہ کرو جس نے بغیرتی کی تھی۔ علی المرتضی اور سیدہ زارا کی عظمت گندے ذہن میں اور غلیظ ماں کی اولاد کو کبھی برداشت نہیں۔ اور اسی طرح کسی غدار اور بدبخت کو چیک کرنا ہو تو حضور کے اصحاب کا ذکر کرو، بالخصوص چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر حضرت امیر معاویہ سے شروع کرنا، بول کے سامنے آ جائے گا بندہ بغیرت ہے یا غیرت مند۔ بولا جی اور علی بولو۔ خودی وجہ ہے کہ اسا اپنے بھائی کو بھی بیٹی دا رشتہ لئیے نا پتر واسطے، بہن کو بھی لئیے نا اپنے پتر واسطے بیٹی دا رشتہ، ایسا کئی باری دیکھنے سوچنے ہمشیرہ دی بڑی بیٹی دا رشتہ لئیے یا چھوٹی دا لئیے، بھائی دی چھوٹی بیٹی دا رشتہ لئیے، ادھر تھوڑا جا سخت کلام ہے یا تھوڑی جی سخت طبیعت ہے، تھوڑی جی نرم، اسی بہن بیٹی ماں عزیزہ تو قریبیہ تو بھائی تو بہن تو بھی رشتہ لئیے تے کروڑ باری سوچنے میرا نبی ہے میں کر دا گئے۔ حضور نے رشتے میں کیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے زیادہ کون ہے جاننے والا؟ جب میرے نبی نے رشتے کیے اور پھر قرآن نے ان رشتوں کو تقدس فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ان کی نسبت اتنی بلند ہو گئی ہے، وہ حضور کے رشتہ ازدواج میں آ گئے۔ اب مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھ میں، دماغ میں، سوچ میں پاکیزگی اور غیرت رکھے، بغیرت نہ بڑھے، وہ دیکھے کہ یہ حضور نے ملایا ان کو، یہ بابا ہم نے نہیں کیے، یہ مصطفیٰ نے خود کیے اور اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ الحمدللہ ہم یہ کہتے گئے، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، حضرت خواجہ غریب نواز کے سر اور بڑی بات کی ہے حضرت تاج الشریعہ نے، جن مولویوں کو خارج ہوتی ہے اہل بیت کے نام سے، انہوں نے پھکی تاج الشریعہ دے گئے ہیں، وہ تاج الشریعہ کی پھکی ضرور لی اور اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے مدرسے میں اور چار پانچ شاگرد جو نعرے شارے لگانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ پھکی ضرور دے جو تاج الشریعہ نے عطا فرمائی ہے۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا
کہ جس شیر پہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے نا، آپ بڑی بات آپ نے اعلیٰ فرمائی، فرمایا ان کا ہو یا نہ ہو گل سونی کی، گل خوبصورت فرمائی ہے حضرت حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں بات بہت اعلیٰ ہے، اصل میں معاملہ کہاں پھنستی ہے آقتار محققین کی حقہ کے بنا لا الہ حسین، وہ فرماتے ہیں اس تصور کو ذرا الٹ کر دیں، مفہوم کو سمجھنا چاہیں کہ اسلام کو مضبوط کرنے والے کا نام حسین، بات یہ کہتے ہیں، یعنی آپ اس مفہوم کو سمجھیں۔ عرض یہ ہے ہم یہ ان دوستوں کی خدمت میں کہتے ہیں جو ہمارے دوست اس شعر کو بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں اور اپنے مراکز پر لکھتے بھی ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اس سے شعر تے ہی آ کے آؤ گل مکا دئیے تاکہ لڑائیاں مک جائیں، تانوں بھی پسند ہے سانوں بھی پسند ہے، اسے شعر تے گل مک جائے تو رولے مک جان گے۔ کون سا شعر ہے؟ شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، جہاں امام پاک نے حق سمجھا ہاتھ دیا، اور جہاں امام پاک نے نا حق سمجھا ہاتھ نہیں دیا سر دیا۔ بیمار پڑھ کے سبحان اللہ کھڑی جی، اللہ کرے شام تک مجھے نہیں لاؤ، اونچی بولو تو اللہ کرے ہونے تو عرض یہ گئے سرداد ناداد دست در دست یزید، کیونکہ بجلی ہوندی تو چشتی نے کہنا سی انہیں سن لا، انہوں نے شام تک کہہ نہیں سکتا سن، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ انڈیا نے لگ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو عرض یہ ہے سرداد نا دست در دست یزید، اسیدے تے ٹک لا دے یہ جھٹکے بنیا بھئی جتھے پاک امام نے دیتا ہے ہاتھ اوتھے سمجھے حق، جتھے امام پاک نے دیتا ہے سر ہاتھ نہیں دیتا ہے، یہ مطلب ہے امام پاک نے حق نہیں سمجھا۔ ہون میں آکھاں گا خواجہ غریب نواز پاک کے کہنا چاہتے ہیں امام پاک نے حق سمجھا ابو بکر کو، امام پاک نے حق سمجھا عمر نو ہاتھ دیتا، امام پاک نے حق سمجھا عثمان پاک نو ہاتھ دیتا، امام بندہ گھر جا کے سبحان اللہ کے، امام پاک نے حق سمجھا مولا علی نو ہاتھ دیتا، امام پاک نے حق سمجھا امیر معاویہ نو ہاتھ دیتا، چیک کرنا ہے جی طبیعت خراب ہو رہی ہو ذرا سجے کھبے بیٹھنا ہے، امام پاک نے حق سمجھا حضرت امیر معاویہ کو ہاتھ دیا، جتھے تک امام پاک ہاتھ دیتا ہے اتھے تک مننا پوے گا، یہ کلیہ قاعدہ میرا نہیں ہے، یہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے آج دا کوئی نکا بڑا لوسی پیر کرے دا انکار کرے، میں کہتا ہوں وہ دے پیر دی تربیت کرن والے تے بھی لعنت، اس بغیرت پیر کی فکر پہ بھی لعنت جو حضور کی عزت اور عظمت کے حوالے سے اپنی فکر بیت میرا سے کرے۔ ہم کہتے ہیں تو کمینے کوئی لین اور بنا، اگر تو محمد عربی کی عزت و عظمت سے واقف نہیں ہے تو ہم تجھ سے نہیں پوچھیں گے، پوچھ کے مانے حضرت امیر معاویہ کو مانے نہ مانے، اس بغیرت پیر کو ٹھوکر مار دو جو امیر معاویہ پر رنگ بدلے، پریشان ہو گئے تو ذرا سجے کبھی بوتھا بیٹھ اور اولی بولو تاریخ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے عجیب تماشے بن رہے ہیں، معیار ایک رکھو، خادم حسین دا بھی پتہ لگے ٹھٹکو ٹھٹکو ہو گئے، میرے ورگے بندے نو بھی ٹھڈا مار دیو، ساڑی کی حیثیت ہے، میں 4 کتابیں پڑھ دیا ہوں، انہوں مولیوں تو الحمدللہ ڈھیر لکھی ہے جنہاں لوگوں نے پیڑ ہے، میں نے رسالے نہیں لکھے، میں نے کتابیں ہیں، اور میں نے بند حجرے میں بیٹھ کر صرف فیس بک کے للکارہ نہیں ہے، میں نے الحمدللہ انسداد دہشت گردی عدالت میں سرگودا میں کھڑے ہو کر اس بغیرت بدماش اس گستاخ صحابہ سلطانی کے خلاف کھڑے ہو کر جج کے سامنے دلائل دی، چول مولوی
اسی طرح سانو وہ شوق نہیں کہ کریڈٹ لئے اپنے حجرے میں بیٹھ کر چیخو پکار کرنا اور ہوتی ہے، اور میدان میں کھڑے ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن کو روکنا اور بات۔ عرض یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آل رسول کا مرتبہ حضور کے اصحاب سے پوچھو، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اللہ کی قسم میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور یہ روایت جس کتاب میں بھی پڑھی ہے، آل تشیع کی بڑی بڑی جو ان کی کتابیں ان کے مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے وہ لاکھوں روپے کی مالیت سے منگوائی ہیں ایران سے، اور الحمدللہ پڑھی ہیں، اور ہمارے پاس پڑھی بھی ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے۔ اس کو بھی ہولی آکھو، ہم نے پڑھی بھی ہے، تو انہیں مولوی پڑھ دے بھی نہیں، یہ نہیں ہے صرف آواز آنی ہے، انہوں کو پڑھیاں بھی کوئی نہیں کتاب، ساڑھے کو پڑھیاں بھی نہیں، پڑھیاں بھی نہیں، جب دل کرے الحمدللہ سے پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا عرض ہے وہ بڑا ان کو یہ تھا نا کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہم جب عدالت میں لے کے گئے تو وہ بیچاروں نے دیکھ میں کیا جی صرف ان کو نہ پڑھ دے نہ پڑھ دے میں کہ عبارت تو بڑی گل ہے، وہ بیچارہ کدے سجے ہوئے گئے کدے کھبے ہوئے گئے، انہوں نے کی پتا بھئی یہ کیڑی شاید ہے، لیکن وہ قوم پھر بھی بہرحال سیانی ہے کہ انہیں ذاکر تے جاہل عالم دا فرق ہے۔ ساڑھے ہاں اے رولا بھی موقع ساڑھے ہاں اے رولا بھی موقع ہے، ذاکر ادھر تے چلو پھر بھی ہے بھی ہے، وہ اندھنے ذاکر ہے جتوں نبی سویت اندھنے ذاکر ہے آلے میں، ساڑھے اے رولا بھی کوئی نہیں، ساڑھے ہاں تے بس سارے ہی ماشاءاللہ تڑا پڑا کٹھی ہے، سنن دا مزاج بھی وکھرا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ، مومنوں کی اماں، مومنوں کی ہر غیرت مند مومن دی ماں، ہر شریف مومن دی ماں، میری او پیاری مقدس ماں جدے بارے چ میرے رب نے خود 18 آیتاں نال او دے دشمن مارے ابھی تے او دی عظمت تے رفاقت دا بیڑا تارے ابھی۔ او مومنہ دی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھتے گئے، ہم پوچھتے گئے اماں پاک آپ فرمائیے، آپ بتائیے پیاری اماں پاک، آپ بتائیے کہ حضور رحمت کونین کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ بات سنیو توڑے عقیدہ، اللہ توڑے گھران دی بچیاں دی نسلان دی رزق دی عزت دی آورو دی خیر کرے، اردی ہمیں کہ پریشان نہ ہویا کرو، قسم خدا دی توڑے علماء نے توڑے واسطے ہر چیز رکھنا، ایک تو شروع کر دو امنہ دی امہ، سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا گل پوری پوچھو، واہ پیاری اماں، سوال کرنا لے بھی کسر نہیں چھڑی، سب تو محبوب کون ہے؟ لیکن دیکھو جدو باطن تے ظاہر صاف تے پاک ہوئے نا پھر ارشاد کی ہوتا ہے گل پوری نے پوچھی مردہ چکے عورتاں یہ پوچھن والا کو پہلو بھول گئے کہ میری ماں مصطفیٰ دی پیاری زوجہ نے ونڈ کیج کی تھی، فرمایا مردہ چکے عورتاں چو، فرمایا اماں جی تسا مسئلہ کھول کے دس دے، فرمایا مردہ چو جدے نال پیارے ہو دا نا علیے، عورتاں چو جدے نال پیارے ہو دا نا فاطمہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انہاں جے ایک بار ہور ہوئی گیا بولو سبحان اللہ، توجہ ہے سبحان اللہ، مرداں چو جدے نال پیارے ہو دا نا علی، عورتاں چو جدے نال پیارے ہو دا نا تھوڑا جو ہور ہوئی فاطمہ پاک۔ یہ کون دس رہے؟ نبی دی، لیکن اگے حسن ویکھو تے بیلنس ویکھو، یہ گل پوچھی گئی اس پاک گھر کولو، تساں دسو، آپ نے فرمایا مرداں چو ابو بکر نال، عورتاں چو عائشہ نال، جڑا بابا سبحان اللہ لا جڑا محبت نال بولے اللہ کرے بالا بچے سمیت مدینہ دا مسافر، دیکھ لو جس سے بغیر بجلی بھی چس پڑ گئی جب کیا بات ہے، بس یہی ہے، اور بابا شام تک نہ آوے کا ہے نہیں ایسی دیکھو نا
انہیں میرے نال سر ملا لئیے بالکل اور میں نال سر اہل سنت کا بیڑا جیڑا حضور دی سرکار دی ثنا خوانی کرن لگیا شرماوے اللہ کرے بیوی کول بھی شرماندہ رہے اہل سنت کا کرن واسطے ایک نکی جی لطیفی سنانا لطیفی پیر نو دے بیک کے پیسے سٹنے شروع کر دیتے تو مولوی دے جدو پسینہ نہ کٹو نہیں دے تک مدینے جاؤ آغا دے سنت پاک بیڑا نجم ہے اور صحابہ پاک نے دسیا آل بیت کونے آل بیت کونے آل بیت کونے مروان جیا بیمان انسان حضرت ابو ہریرہ نو آکھن لگیا بندہ بڑا چنگا ہے گلاں بھی تینوں سرکار دیاں بڑیاں یاد نے تیرے نال احترام دا رشتہ بھی قائم ہے جوان تے اسیویاں سونے اسیویاں پر ایڈی زیادہ عقیدت حسن حسین نال کیوں رکھنا ہے ایمان بیمان سی تے او دائرے بیمان او بھی سی تے بیمان ہونا نہ بھی ہے جنہوں حسین تے حسن دا ذکر تو دی ماں دا سوڑ کے طبیعت خراب ہو گئے دعا کرو شان اللہ مروانہ تو بچائی رکھا یہ کائنات دے پیارے غلاموں آپ نے فرمایا 10 بیمانہ میں او دے نال پیار کیوں نہ کران جنہوں میں مصطفیٰ کریم نو خود چم دیا بیکھے آئے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے حضور دے پیارے شہزادے پاک حسین سڑے نال آئے نے جنازے تو واپس آ رہے ہیں دھوپ دا ماحول ایک چھاں والا ٹیلا نظر آیا اوتھے آپ جلوہ گر کو جی میں بیٹھے نے میں انج کیتا کہ اپنی قمیض دے پہلو نال آپ دے مقدس پاؤں مبارک صاف کرن لگ گیا آپ فرماون لگے انج نہ کرو انج نہ کرو انج نہ کرو تسا میرے ابے دے یارو دوستو حضور دے صحابیو فرمایا پیارے شہزادے جیڑیاں گلاں تواڈے بارے چ میں نبی تو سنیاں نے اگر امت تک کو گل پہنچ جاوے تے امت تواڈے پیر زمین تے لگانی نہ اچھا گل اونا کی چیئے تے ترجمہ کر کے چس میرے باب احمد رضا کر دیتی ہے میری نسل اچھا ایک لوگ بجلی نہ ہونے کا فائدہ ہے کہ بھی ہے کہ تسا بھی پڑھ دے نظر آ رہا نہیں تو تسا بھی آنے سارا ٹیل سپیکرہ نہیں لاوے اور طرف برابر نہ لگ رہے اور پتہ لگ رہے آجائے سچی بات ہے کئی بچ ایسی سورہ نے میں نے اپنے پہ سورے ہون دا احساس ہو رہے ہیں کئی تسی جان کے پڑھ دے نہیں ہو سنیو ڈنڈی مار دے ہو نا چس بڑی کئی بچ بڑے بڑے سوریلے نے تے حالانکہ قاری ثناءاللہ بھی بڑی سنے لیکن قاری ثناءاللہ جو پڑھے گا آواز اندر آ جائے گا ذرا محبت رہا کو سارے سلامت رکھ ہر ایک دی سر سلامت رکھ اللہ انہاں کو اتنی عزت دے کہ انہاں دی بیوی کو اچھی نہ بولے اے ماں پیو بوچا نہ بولے اے جڑا ہولی پڑھ رہے شرما رہے اللہ جاندیاں کلاس لگے تھے
پیارے غلاموں حضور دے صحابہ نے دسیا آل بیت اطہار دا مقام کیے مرتبہ کیے شان کیے عظمت کیے رفعت کیے سانو مصطفیٰ دے صحابہ دسیا ابو بکر پاک صدیق پاک فرما دے رہے لوگو محمد پاک دی آل دا احترام کرو حضور دی آل دا احترام کرو آدھے میں پیدا کرنے والے رب کی قسم ابو بکر صدیق نو اپنے بچیاں تو کروڑ درجے محمد دے شہزادے پیارے مصطفیٰ دے شہزادے پیارے نے حضور دی آل منو پیاری ہے حضور دی آل نال عقیدت ہے حضور دی آل نال میرے احترام دا رشتہ قائم ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نو پوچھیا آپ فرما دیا نے لوگوں سنو میرے پاک پیغمبر نو میری ماں بھی ملی ہے میری بہناں بھی ملیاں نے میرے کزن بھی ملیاں نے میرے رشتہ دار بھی ملیاں نے مکے مدینے دیاں عورتاں مقدس لوگ بڑے اعلیٰ لوگ حضور دے بڑے جلیل القدر صحابہ دیاں ازواج بیٹیاں ماما آ کے ڈائریکٹ مسئلے سرکار کل پوچھ دیا رہیاں نے لیکن جس قدر میں محبت ویکھی ہے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک خاتون ایسی ہے جڑی جدو ہی ملن آئی ہے اساں ویکھے حضور دی حویلی حضور دے گھر حضور دے حرم پاک دی گل میں چیلنج کر کے انہیں رافضیت مائنڈ لوگاں نو آکھنا چاہنا دسو تے صحیح حضور دی حویلی چار دیواری گھر دی حرم دی گل تو آگے تک کی میں پہنچی ہے اما عائشہ فرما دی ہے عورتاں بڑیاں آئیاں ماما بیٹیاں بہناں مسئلے پوچھے فتوے پوچھے عرض کی تھی لیکن ایک خاتون جدو بھی آئی ہے پاک پیغمبر اٹھ کے دروازے تے استقبال کر کے سر تے پیار دے کے لے کے اپنی تھاں تے بٹھا دینے پھر چھڑن لے جاندے نے فرمایا او دا نام کی ہے فرمایا علی دی زوجہ حسنین دی کیوں نہ کیے کونین جس دن آئے حسنین دی آئے کہ بولو کونین جس دن آئے حسنین دی آئے سڑ کے نہیں ذرا ٹھر کے پڑھو کونین جس دن آئے رکھ کے بیٹھو کون ہے جس دن آئے منہ بھی گھمائی رکھو جڑا بندہ چپ ہے اللہ پاک اس تجھے جتی بچاون دی توفیق دے وے کون ہے جس دن آئے مبارکہ وسلم دی آل دی عظمت رفعت شان و شوکت حضور دے صحابہ یہ دے دیکھو کہ الحمدللہ رسالیہ رسولیہ والا کام نہیں کدے کیتا پوری 450 صفحے دی میری تحقیق ہے جیدہ نا ہی ہے قرابت آل و اصحاب رسول خطب شیعہ کی روشنی میں الحمدللہ اور اللہ رسول دے کرم نال سانو جڑا بڑیاں نے عقیدہ دیتا سانو وہ دے اطمینان نہیں پڑھا ایویں نہیں کسی دی کتاب کسی دا رسالہ پڑھ کے طبیعت خراب ہو جائے ہاضمہ خراب ہو جائے دماغ خراب ہو جائے یہ 4 منڈیاں دے نعرے لا کے ویکھن میں اگے بچیاں نو کہہ رہا سا میں کہ الحمدللہ ایک ابال جڑا آندا ہے نا ایک کئیاں نو آندا ہے کئیاں نو پھر نہیں بچدا کئی زمین تے ڈگدے نے کئی بیچارے مک جاندے نے جڑا بندہ سلولی اپنے بزرگاں دے مشن نو سامنے رکھ کے ٹردا رہے وہ ہمیشہ خیر اور برکت او دے دامن وچ پئی رہندی میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں ابو بکر پاک نے پوچھیا آپ نے ارشاد فرمایا میں پاک نبی دی زبانی سنیا ہے دا چہرہ تکنا تھوڑا اچھا گل کی دی مولا علی زبان کی دی بولو اور کیڑی شے لبنا چاہتے ہو ہاں خیر ضروری بات
غیر شرعی بات، غیر اخلاقی بات اور غلب نال بھری ہوئی بات دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ اسانے اونج منو جی میں صحابہ نے منیا، جی میں آل نے منیا، جی میں مصطفیٰ نے دسیا۔ سبحان اللہ۔ اس تو ود کوئی معاملہ، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے لوگاں دی اپنی بنائی ہوئی فکر تو پیچھے آؤ۔ حضور ابو بکر پاک نے فرمایا علی نو ویکھنا، اے پاک نبی فرمایا، اے پاک نبی فرمایا، تے دسن والے ابو بکر صدیق نے گل مولا علی دیئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھیا، آپ دے پریکٹیکل لائف باقاعدہ طور تے منظرنامہ تاریخ اسلام نے محفوظ فرمایا، جدو پاک نبی نے ہاتھ چاہ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اچھا جی میں ایک خناس لوگ آل سنت گھس کے ہر چیز نو کمزور کر کے اے بھی کمزور ہے محنت کیتے اے خدا نخواستہ کوئی ہون نما بیمار نہ نکلے جڑا کہ اس حدیث دے بھی سانو ڈسکس کرن دی لوڑ ہے، کیونکہ کیڑے مکوڑے مارنا بھی ضروری ہے۔ جب تسا حضور دی عزت تے عظمت دے حوالے نال تسا اپنے بزرگاں دے دتے موقف تے قائم رہو گے نا، انج دے کتے ملے نو موقع نہیں ملے گا سن لاون دا۔ تھوڑا جی ہور ہولی بولو سبحان اللہ۔ آخر کیڑی سنیت ہے تیری جے علی دا نام لو تے فاطمہ زہرا پاک دا نام لو تے تینوں طبیعت خراب ہوے، وجہ کی ہے؟ اچھا کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے کہ جیڑا دن انہاں نال منسوب ہوئے انہاں دا خواہش ہوندا اس دن بھی تھوڑا جا پہلے ادھا پونا گھنٹہ تو سب بیلنس کرو، بیلنس تیرے کل پوچھ کے کرنا ہے ہمارے چوالا ناراض ہو گئے انہاں کل پوچھ کے کرنا ہے، کیونکہ فیس بک دی دنیا ادھے منٹ دا کلپ کٹیا نال یا کھے ویکھ لو دا حال ہے تے جے ضرورت ہوے تے مرے اس پیو کول جا کے پوچھ لو، ایک دوجے کول کڑکیاں لا کے بیٹھ کے ویکھنا اے بھی ہن رفضی ہو گئے، او بھی خارجی ہو گئے، خدا دے نا جو کچھ بنا جاؤ۔ تھوڑا جی ہور ہولی بولو سبحان اللہ۔ نہیں تے انج دے کم کرو گے کرسیاں خالی نظر آون گیاں، پھر بندے نہیں لبن گے، جتھے مرضی اجتماع کرو گے مرو گے۔ بندے دے پتر بن جاؤ، کرسیاں خالی نہ بھی کھاؤ سنیاں نو۔ سانو پتہ ہے الحمدللہ تساں اہل بیت نال اصحاب نال پیار کر دیو، ایک دوجے نال جیڑی تساں لڑائی ہے ٹک ٹک کرنی ہے نا مرو انہاں دے گھر جا کے مر کے کرو، سٹیجاں تے نہ کرو۔ اتھے جا کے لڑو، سانو بھی پتہ ہے یہ بحث نہ کرو، سارے پیار کر دو، اہل بیت کا سارے پیار، لیکن اگر کوئی گل کرے ادھے منٹ دی وچوں کلپ کٹ کے کہ یہ رافضی بن گئے، خارجی بن گئے، فلانا بن گئے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس تساں اپنا کم بیان کرو جڑا بزرگاں نے دسیا۔ ہاں جڑا احمد رضا نو کراس کرے، جڑا امام ربانی نو کراس کرے مون کے رکھ دے، انہوں کہ پہلے اپنے پیو نو ایڈا وڈا کر، جڑا احمد رضا تے شیر امام ربانی دی قد و قامت ہوئے، نہیں تو پھر شیر نوا کے نیما ہو کہ چل بندے دا پتر بن، نہیں تے سانو طبیعت سیٹ کر دیا دی ہے۔ بولو ہولی ہولی بولو۔ اور آل بیت اطہار دا تعلق محبت والا احمد رضا تو وڈا کون جاندا ہے جنہیں گل کر کے کمال کر دیتی۔ کیا خوب ارشاد فرمایا، تیری نسل اطہار میں عقیدت ہے لے آؤ اپنا پیو کٹ کے ساڑھے بابا نے سامنے کھڑا زو بنت نور زوج نور ام نور نور میں نہ ایک ترکڑی
بابے دا شعر رکھ دیو دوے پاسے ساری کائنات دیاں کیتا مبدا اہل بیت اطہار تے خصوصاً بی بی پاک نال جڑی ہوئے رکھ دیو بابے دے شعر دا مول نہیں کوئی بنت نور زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور میرے او موٹے او پتلے او پیرو میرے او گورے او کالے او پیرو مہربانی کرو میدان چ نکلو پاک حسین دا واسطہ جے میدان چ نکلو قوم تھک گئی ہے اللہ دی قسم ہے قوم تھک گئی ہے قوم تھک گئی ہے 250 دا ہکو ٹیکا اگلے دن کا کے اور لایا ہے آئل دا 30 روپے ہور تیار رہو پٹرول دا لگانا لائنے تھوڑا جے اپنے آپ نو تیار رکھو انہاں تو انہوں ککھ نہیں دینا انہاں باہر دی ہر گل مننی ہے لیکن ایک گل دی چس آئیے جدو شیری مزاری نو انہاں پکڑے ہے نا ہن شیری مزاری لیا کہ میں بھی عورتوں میں شمار ہونی ہوں خدا شیری مزاری صاحب آندی ہے میں بھی عورت تے او لاہور والی ڈاکٹر دا کی نا گنجی دا یاسمین راشد بھی آندی ہے گالیاں والی مشین او آندی ہے میں بھی عورت آ کے مینوں ہاتھ نہ لاویں کی آندی ہے اے گجر کول سنیے نے انگریزی ذرا چنگی بولدا ہے ڈونٹ ٹچ می گجر پکائی پھردا ہے تسی اندازہ کرو بھئی وہ بھی پئی آندی ہے مینوں ہاتھ نہ لاویں مرے تو کو ٹرانسفارمر ہے خدا دیو ہائے 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 اچھا آنے نے ٹچ دیو ٹچ اسلامی ٹچ یہ ہے مذاق قوم نال قسم خدا دی سنو مخالف نہ سمجھو اسیاں دین کے چوکیدار اسا رولا پانا ہی نہیں بے شک وہ دی وجہ ہے ویکھ لو جڑے پیسے تسی سٹ رہے ہو یہ دین دی وجہ تو سٹ رہے ہو کہ میں ایڈا بغیرت تو نہیں ہے کہ تواڈے کول دین تے نام تے کھا کے دین دے نام تے پل کے میں دین نال دو نمبری کراں میں جتنی ایک میرے کول توفیق طاقت ہونی ہے میں چیخنا جے لوگو چور آ گئے جے ڈاکو آ گئے جے بدکار آ گئے جے حضور دے گلستان تے حملہ آور جے اثر رولا پانا ہے وہ بغیرت ہوندا ہے جڑا محافظ بھی ہوے تے نال جفیاں پاوے دشمناں نو اسیں نہیں کر سکنا تواڈی نکی مسجد دا مولوی وڈی مسجد دا مولوی اللہ دی قسم اونے رولا پانا ہے اسا دس دے رہے ہیں ہاں مالکاں دی ڈیوٹی ہے دین دا کم یہ رکھنا ہی کے شعبے نال نہیں مالکاں دا کم ہے اللہ جدو چنن تے آندا ہے پیراں چوں مہر علی نو چن لیندا ہے جماعت علی نو چن لیندا ہے مولویاں چوں ابو الحسنات قادری نو چن لیندا ہے سید خلیل قادری نو چن لیندا ہے خادم حسین رضوی نو چن لیندا ہے اللہ جدو چنن تے آندا ہے وکیلاں چوں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نو چن لیندا ہے ججاں چوں پیر کرم شاہ نو چن لیندا ہے جدو چنن تے آوے اللہ کریم پھر سرداراں چوں ظفر اللہ خان جمالی نو جناب ذوالفقار علی بھٹو نو چن لیندا ہے اللہ جدو چنن تے آندا ہے پھر او بادشاہاں چوں حضرت نور الدین زنگی نو چن لیندا ہے جرنیلاں چوں صلاح الدین ایوبی نو چن لیندا ہے انگریز دی ماحول وچ رمن والیاں چوں غازی تنویر حسین قادری نو چن لیندا ہے اوتھوں پڑھے ہوئے لوگاں چوں غازی عامر چیمہ نو چن لیندا ہے مزدوراں چوں غازی علم الدین نو چن لیندا ہے اے رب دیاں اپنیاں تقسیماں نے پولیس ملازمہ چوں غازی ممتاز حسین قادری نو چن او چندا ہے جڑا بندہ میدان وچ رہے گا او کدے بھی کمزور نہیں ہوئے گا خیر تے برکت یہی موقف ہے حسین پاک دا یہی فکر ہے حسینی فکر حسینی کمزور نہ ہونے دیو تیریاں میریاں نسلہ فوکس جے میں جڑی گل سن کے پریشان ہاں اور پڑھ کے پریشان ہاں وہ میں تواڈے نال شیئر کرنا ضروری سمجھنا پہلا مطالبہ ساڈا یہ ہے شہباز شریف زرداری صاحب باقی جڑے تسی بھان پتی جوڑی ہوئی ہے پی ڈی ایم پٹرول ڈیزل مہنگا وہ جڑے گروپ دا نام ہے پی ڈی ایم پٹرول ڈیزل مہنگا گروپ جڑا ہے اسی انہوں سارے انہوں آکھنا چاہنے ہاں سب تو پہلے او کتی عورت میرے کو اس تو زیادہ لفظ سخت نہیں ہو سکتے میں اللہ دے گھر وچ بیٹھا وہ کتی عورت تے غلیظ ماں دی تھی وہ حرام کمائی نال پلن والی وہ بی بی جڑی انیلا نامی وفد لے کے امریکہ تو اسرائیل وچ گئی ہے جدے وچ پاکستانی کہ پی ٹی وی دا ایک اینکر بھی شامل سی پاکستان دے وزارت خارجہ نے کیا سی نہیں بھیجیا اسی بالکل نہیں بھیجیا بالکل ٹھیک ہے
لیکن اے وفد جڑا پاکستان چوں اٹھ کے اتھے پہنچے تے ڈائریکٹ اسرائیل دے صدر نال ملاقات کیتی ہے. اس گروپ دی اہمیت تو اندازہ لا سکتے ہو. اسرائیل دے صدر نال براہ راست ملاقات کرن والے گروپ نو ایویں نہ سمجھو وہ کتنا خطرناک تواڈے ملک لئی ثابت ہو سکتا ہے. صرف اونوں پی ٹی وی چوں نوکری چوں نہ کڈو, نشان عبرت بناؤ. اگلی گل ہور سن لو, جیڑی کمینی بی بی گئی ہے انہیں کیا سانو عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور دے اتے اجازت نامہ دیتا ہے, ڈیکلریشن دیتا ہے. او غلیظ بی بی کہہ رہی ہے اسا پاکستان چو ایک ایسے بندے نو لے گئے ہیں جیڑا مسلمان تو یہودی ہوئے ہے. او دا نام ہے فشل خالد. او دے پہلے پاسپورٹ تے آئی ڈی کارڈ تے مسلمان لکھے ہوئے سی. انہیں تقاضا کیتا ہے کہ میں نو یہودی قرار دیتا جائے, میں یہودی ہاں. انہوں پاسپورٹ پاکستان دی 75 سالہ تاریخ تو بعد اے عمران خان دی وزارت عظمیٰ نے دیتا ہے. اور دیمن والے ہیں وچ او بریلوی پیر بغیرت کمینہ ڈاکٹر کینا ہے, او بغیرت دا پشاور والے دا نور الحق قادری بغیرت نور الحق قادری, او کمینہ نور الحق قادری ملوث ہے. بغیرت کسے اور مسلک کے چوبے, میرے مسلک کے چوبے بغیرت ہوندہ ہے. او کتی عورت کہہ رہی ہے کہ نور الحق قادری نال میں براہ راست اٹیچ ساں. پھر سن لو, میرا بھامے پتر ہوئے بھامے بھرا ہوئے ملکی قومی معاملات اچھ غداری کرے, اسا میدان اچھ کھڑے ہو کے او دے نالو برات دا اظہار کر کے او دے منہ تے کالک مل کے آکھاں گے ساڈا نہیں. او کمینی عورت کہہ رہی ہے اگر نور الحق قادری تو بغیرت نہیں اور تو کمینہ نہیں تو تردید کر. جڑا بندہ پریشان بیٹھا ہے, میری گل تھوڑی جی تلخی ضرور ہے لیکن میری مجبوری ہے. اگر تو بغیرت نہیں تو وضاحت کر, یہ نکا جا الزام نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ فیصل خالد نو پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وزارت مذہبی امور نے جاری کیتا ہے, میں نال لے کے گئی ہوں. اور شکریہ ادا کرنے ہیں کہ 75 سال دی تاریخ پہلی باری ہوئے, معاملہ نکا نہیں ہے. انویسٹیگیشن کرو. جڑی گل خطرناک ہے وہ میں تو عرض کرنا چاہنا. اس بی بی دے انٹرویو جڑی مینو پریشان کر گئی, انہیں کیا اسی بہت سارے تعلیمی ادارے وچ یہ نیٹ ورک قائم کر رہے ہیں تے ساڑی خواہش ہے کہ وزارت تعلیموں نے کیا, میں کئی باری کیا میری شفقت محمود نال ملاقات کراوا کے اس ملاقات تے ہوئی, اس معاملات اس بیل منڈے نہیں چڑھ سکی کہ میں کہ سانو ایجوکیشن دے ادارے سپرد کرو. اس امریکی این جی او دے تعاون نال انٹرفیتھ ہارمونی دے حوالے نال اسا اپنی قوم نو ٹالرنس برداشت دسنا چاہنے ہیں کہ اسرائیل بھی ساڈا ہے, اسا انہاں دے ایک دوجے نال محبت پیار نال بولو, اٹھو کھڑو. یہ دا مطلب ہے این جی اوز دا ٹارگٹ ہے. یہ تے حکومت وقت واسطے ضروری ہے کہ او دنہ دے وچ فیصلہ کر کے حق واضح کر کے دسن. نہیں تو یاد رکھو آسیہ نو بہن بنا کے بیچن والے بھی بچے, آفیہ دا سودا کرنے والے بھی بچے, ریمن ڈیوس نو بھی بیچن والے بچے, کہ بچنا تسا بھی کوئی نہیں. پٹرول ہور مانگا چکرو سانو خیر ہے لیکن بغیرت نہیں بنن دیاں گے اسی. وہ دی وجہ ہے جنہاں نو تسا الحمدللہ سمجھ دو غیرت والے ہو, لبیک والے نے تے وجہ مرے بھی نہیں تے مر تواڈے پیو کول بھی نہیں سکدے. انہاں جیڑا حسین دا نوکر بن کے جیویں او مردہ نہیں ہوندا, او انشاءاللہ تواڈی تربیت صاف کرن گے. باقی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ دا کرم ہے. یاد رکھو سنیو, جدو گل کر دیو فلانا گروپ کمزور ہے جیتے گا نہیں, فلانا کینڈیڈیٹ کمزور ہے جیتے گا نہیں, کوئی جیتے نہ جیتے اے دسو ہاں. لبیک اگرچہ بقول انہاں لوگاں دے 24 لاکھ ووٹ لے ہے, ساڈے بقول 70 لاکھ ووٹ لے لبیک نے. میری تحقیق ہے 70 لاکھ ووٹ لے, سجنہ بیلیاں باقی نہیں گنے, ساڈے 24 لاکھ بھی گنے ہیں. لیکن اس 24 لاکھ دی برکت ہوئی ہے قسم خدا دی, او دا کدے ٹھٹ لینا چاہے نا تے کوئی قادیانیہ دا چینل کھول کے ویکھو, آندے نے اساں وزیر خریدے, جج خریدے, مشیر خریدے, اچے خریدے, نیویں خریدے, ہر شے خریدی. پتہ نہیں یہ مولوی کیڑی ڈھیٹ مٹی دا بنے ہوئے, جدو اے دے نبی دی عزت دی گل آندی ہے بچے جوان لے کے میدان چاہندا لبیک. اے دا مطلب ہے کی ہے, یہ دا مطلب ہے کہ جواناں دیاں آوازاں نو ایویں نہ سمجھی.
یہ آواز دے پیچھے پوری طاقت تے غیرت تے قوت کھڑی ہے، وہ دی وجہ یہ دے پیچھے حسین ابن علی دا روحانی سایہ قائم ہے۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہنا، اسی پینڈو لوگ ہاں تے پینڈو ٹچ بھی دینا ضروری ہے۔ ساڈے گاں جیڑا بچہ ساڈے پنڈ وچ ویایا جاوے اسی اونوں سارے پنڈ دا جوائی سمجھنے ہاں۔ یہ ساڈی پنجابی ثقافت دا حصہ ہے۔ اسی اونوں اپنا پورا مشترکہ پنڈ دا جوائی سمجھ کے دی عزت کرنے ہاں تے ساڈے پورے پاکستان دے جوائی دا نام ہے یاسین ملک۔ ساڈی قوم دے داماد دا نام ہے یاسین ملک۔ پاکستان دا غلیظ میڈیا، ایتھے اداکاراں دے ٹیٹو وکھاون والا بغیرت میڈیا، لائیو چھکے چوکیاں دی بارش وکھاون والا غلیظ میڈیا، اوتھے ایک ہندوستان وچ گویا مریا ہے سکھ، اس بھڑوئیے نو لائیو کوریج دیون والا بغیرت میڈیا یاسین ملک دے حوالے نال خاموش کیوں ہے؟ اساں اس بات نو بغیرتی سمجھنے اور اپنے لئے ڈب مرن دا مقام سمجھنے کہ وہ دے لئے آواز نہیں اٹھائی جا رہی تے جنہ ابھی نندن نو چاہ پلا کے گھلے آئی وہ نہ بغیرتا نو بھی سوچن دا موقع ہے، وہ بھی سوچن تے جنہ کلبھوشن نو بھڑویا بنا کے رکھے ہوئے وہ نہ بھی سوچن دا موقع ہے کہ سوچو جناب غازی اسلام مجاہد کشمیر کروڑا دلان دی دھڑکن جناب یاسین ملک وہ صرف ساڑھا قومی داماد ہی نہیں مسلمانہ دی غیرت تے جرت دا نام ہے۔ وہ دی گل اسی الحمدللہ منبر رسول تلے کے تختیدار تک کر دے رواں گے جڑا حضور دی عزت ناموس تے پاکستان دی سلامتی تے کشمیر دیاں بہنا بیٹیاں دی آواز بنے۔ اس واسطے اپنے نوجوانے تے جذبہ پیدا کرو، ساڑھا ہیرو کوئی سکھ نہیں کوئی ہندو نہیں، ساڑھا ہیرو اوہ جڑا کشمیر دی مظلوم بیٹی دی آواز بندہ ہے۔ اللہ توڑے گھراں وچ رزق وچ عزت آبرو وچ برکت فرماوے۔ کچھ جملے سخت بھی ہیں ساڑھے اندر دی اگ ہے، ساڑھی مجبوری ہے، وہ دی وجہ ہے کہ جو کچھ گلستان تے باغ بغیچے تے کتیاں بلیاں نو حملہ کر دیاں ویکھ دیاں پھر سانو تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ اس ملک دی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے، اللہ توانو سلامت رکھے، اس کا برکتاں نال آباد رکھے، وما علیہ